آج کی ایک ایسی ویڈیو جو بہت سارے لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ مشکل سے 2 منٹ کی ویڈیو ہے لیکن ضرور سنیے گا۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ گزرے، ایک بزرگ گزرے۔ ان کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں گناہ بھی کرتا ہوں اور رب کے عذاب سے بھی بچا رہا ہوں، اللہ مجھے عذاب بھی نہ دے، کوئی ایسا طریقہ بتائیں مجھے۔ تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 6 صورتیں ہیں، اگر ان صورتوں پہ عمل کرو تو ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی صورت نکل آئے اگر تم سمجھو تو وہ بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے حضرت بتائیے مجھے کیا طریقہ ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تم جس رب کا رزق کھاتے ہو اس کا رزق کھانا چھوڑ دو، کوئی ایسا متبادل راستہ اختیار کرو کہ تمہیں جو ہے نا اس کے رزق کے علاوہ کوئی اور چیز کھانے کو میسر آ جائے، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ صحراؤں میں، نہ سمندر میں، کوئی چیز تم اس کی نہیں کھانا، اس کے بجائے اپنی پیدا کر لینا۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوتا ہے، کہتا ہے حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اور طریقہ؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اچھا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم جب گناہ کرو نا تو کسی کے سامنے مت کرنا، اگر کسی بچے کی بھی سامنے کا گناہ کرو تو تمہیں شرم آئے گی، بچے کے سامنے بھی گناہ کرتے ہوئے، اللہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو کوئی ایسی جگہ دیکھنا جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھے گناہ کرتے ہوئے۔ تو وہ کہتا ہے حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی نظروں سے میں کیسے بچ سکتا ہوں، اس کی نظر میں تو پتا پتا ہر چیز ہے، کوئی اور طریقہ بتائیں۔ تو پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اچھا تم ایسا کرنا کہ تم جو ہے نا تم جب تمہاری موت کا وقت قریب ہے تو مالک الموت کو کہنا کہ میری جو اجازت کے بغیر میری روح قبض نہیں کرنا، تم جب میں بولوں جب کرنا۔ تو وہ بندہ کہتا ہے حضرت یہ بھی مشکل ناممکن سی بات ہے، مالک الموت بھلا کسی کا انتظار کرتا ہے کیا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کوئی اور راستہ، تو کہتے ہیں جب قبر میں جاؤ تو جب تمہیں سوال جواب کا وقت آ جائے تمہارے اوپر تو منکر نکیر کو کہنا ہے کہ بھائی آپ مجھ سے سوال جواب نہ کریں اور مجھے چھوڑ دیں آپ یہاں سے۔ تو وہ کہتے ہیں ایسا بھی مشکل ہے، ایسا بھی ناممکن سی بات ہے کہ منکر نکیر جو ہے وہ سوال جواب کیوں نہیں کریں گے، وہ تو ہر ایک سے جو ہے انسان سے جو ہے وہ سوال کریں گے آگے، اور اس کے بعد پھر انسان اپنی سزا یا جزا کا مستحق بنے گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ایک اور طریقہ آخری وہ یہ کہ بھائی جب قیامت کا دن قریب آئے تو آپ قیامت والے دن آپ جب اللہ تعالیٰ تم سے جب سوال جواب کر رہے ہوں اور جب فرشتوں کو کہا جائے کہ اس کو 70 گز زمین میں ڈال دو، اس کو دوزخ کے اندر جو ہے اس کو دوزخ کی آگ میں اس کو دفن کر دو، تو تم جو ہے وہ کہنا کہ مجھے چھونا نہیں، میری اجازت کے بغیر مجھے ہاتھ نہیں لگانا، اور کوئی اس طرح کا جو ہے آپ میرے ساتھ حرکت نہ کریں کہ جس سے مجھے تکلیف ہو۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ حضرت یہ بھی ناممکن سی بات ہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو سارے وہ طریقہ کار ہیں جو کہ جس کے بغیر جو آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا، جس سے ہٹ کے کچھ۔ اچھا ایک طریقہ اس میں یہ بھی اس میں انہوں نے بتایا کہ کوئی گناہ کے لیے تم ایسی جگہ کا انتخاب کرو جو اس زمین و آسمان سے ہٹ کرو۔ اللہ تعالیٰ ایک بادشاہ ہے، دنیا کا کوئی بھی بادشاہ ہوتا ہے تو اس کی ایک سلطنت ہوتی ہے، اس کی رعایا ہوتی ہے، اس کے وہاں قوانین ہوتے ہیں، وہاں اسی کے حکم اسی کے اصول چلتے ہیں۔ تو جو اللہ کا حکم ہے اس کی دنیا ہے، زمین و آسمان اس کی سلطنت ہے، تو تم اس کی سلطنت سے باہر چلے جاؤ، وہاں جا کے گناہ کر لو۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے میں کیسے باہر نکل سکتا ہوں، زمین و آسمان سے نکل کے بھلا کوئی کہیں جا سکتا ہے؟ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اور اللہ سے تو کسی صورت بچ ہی نہیں سکتا انسان۔ تو بے حضرت فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اللہ سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا تو پھر تم دنیا کی چند دن کی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو کیوں برباد کرتے ہو اس رب کی نافرمانی کر کے؟ تو انسان کو جو بندہ ہوتا ہے اس کو بات سمجھ آتی ہے اور وہ پھر توبہ استغفار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور اچھی لگے تو اس کو آگے مزید فارورڈ کر دیں تاکہ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔